سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج آپ کی شان اقدس میں آپ کے وہ پہلو جو انہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شانیں اور فضیلتیں حاصل ہوئی، اس کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی تاکہ ذکر پاک کر کے اور آپ کو سن کر ہم سب کے لیے جو ہے وہ گناہوں کا ذریعہ اور بخشش اور نجات کا سبب بنے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو واضح طور پر کہا گیا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى کہ آپ کی بارگاہ میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو بکر صدیق آئے ہیں، جو مال لے کر آئے ہیں، یہ متقی نہیں ہے بلکہ اتقا ہیں۔ اور اس کی تفسیر مولا علی پاک نے فرمائی کہ اس اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، متقی سے بھی بڑا ہوتا ہے اتقا۔ فرمایا کہ آپ متقی نہیں ہیں بلکہ ابو بکر صدیق متقین کے بھی امام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم اہل سنت، اہل نسبت ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اہل نسبت۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل نسبت ہیں، اور ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ جوتا ہے نا، جوتا ہمارا بھی جوتا ہے اور آپ کا بھی، لیکن ہم اگر ایک دفعہ پہن لیں، ہم خود اس جوتے سے نفرت کرتے ہیں اور وہ پہن کر اللہ کے گھر میں نہیں آتے، کیونکہ وہ جوتا ہے پاؤں کے ساتھ لگ گیا۔ اگر ہم وہی جوتا کسی کو دکھا دیں تو وہ ساری زندگی شاید وہ ہم سے کلام نہ کرے کہ کیا میری اوقات جوتے کے برابر ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ لوگ کسی کو گھٹیا مثال دینا چاہیں تو اسے کہیں کہ تو میری جوتی دے برابر بھی نہیں، یعنی یہ گھٹیا چیز ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں کچھ جوتے وہ بھی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ ایک تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جوڑے تھے، ان کے نالین تھے، وہ اس میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اور وہ عصا اس میں رکھا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے جانے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ اس تابوت میں اللہ کے نبیوں کے وہ مقدسات تھے جو برکت کے لیے بنی اسرائیل نے رکھے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ جب تم فتح حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، جب آگے بڑھنے کا ارادہ کرو تو تابوت سکینہ کو آگے رکھنا، اس لیے کہ نبی کے جوتوں کی برکت سے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ تو ایک میرا جوتا ہے اور ایک آپ کا جوتا ہے، ہم خود ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ پہن کر ہم کہیں نہیں جاتے، باہر جو ہے وہ مسجد کے اتارتے ہیں کہ یہ ناپاک چیز ہے، لیکن جب اسی جوتے کی نسبت اللہ کے نبی کے قدم کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ شانے پا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر تابوت سکینہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے نالین کا ذکر تابوت سکینہ میں ملتا ہے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کے نبیوں کے پاؤں سے جوتوں کی نسبت ہو جائے تو وہ جوتے نہیں بلکہ نالین بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم اہل نسبت ہیں اور ہم ہر نسبت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھے ہر حضور کا صحابی بیک وقت وہ عالم بھی تھا، وہ متقی بھی تھا، وہ غوث بھی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کا کوئی صحابی جو ہے وہ غوث نہیں تھا، وہ بیک وقت غوث بھی تھا۔ یہ وہ ایوارڈ ہیں جو چھوٹے ہیں، بیک وقت وہ غوث بھی تھے، وہ ابدال بھی تھے، وہ کلندر وقت بھی تھے۔ مصطفیٰ کا ادنا سے ادنا صحابی بھی وقت کا غوث اعظم سے بھی بڑی شان رکھنے والا ہے۔ ایک صحابی میں یہ سارے رتبے تھے، مقام غوثیت بھی صحابی کے پاس تھا، مقام ابدالیت بھی صحابی کے پاس تھا،
عالم بھی صحابہ تھے، ابدال بھی صحابہ تھے، غوث اور کتب، فقیر، ہر قسم کی شان اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ لیکن صحابہ کی یہ شان اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ وقت کے عالم تھے، وہ وقت کے غوث تھے، وقت کے ابدال تھے، وقت کے کلندر تھے، ان کی یہ شان نہیں۔ صحابی کے لیے سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے نوکر اور غلام تھے۔ ایک صحابی کے لیے سب سے بڑا رتبہ یہ ہے۔ ہم کسی صحابی کی ہم پہچان کروائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عالم بڑا ہے۔ علم فضیلت کا معیار نہیں یاد رکھیں جب صحابی کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ علم کی شان، فضیلت، افضلیت ساری پیچھے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمتیں بلند و بالا۔ اگر حج کرنے سے کوئی حاجی بنتا تو سارے حاجی صحابی ہوتے، اگر حج کرنے سے کوئی صحابی بنتا تو سارے حاجی صحابی ہوتے۔ پتہ چلا حج کرنے سے بے شک بندہ 70 حج کر لے، بندہ صحابی نہیں بنتا۔ کہنا سبحان اللہ۔ بندہ نمازی پڑھنے سے ساری زندگی تہجد نہ قضا کرے، 5 نہ قضا کرے، صحابی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ ساری زندگی طواف پہ طواف کرتا رہے تو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ یعنی اگر ہم عبادت کو معیار افضلیت بنائیں اور یہ کہیں کہ عبادت معیار ہے کسی کے افضل ہو جانے کا، اور صحابہ میں فلاں نے زیادہ عبادت کی لہذا وہ افضل ہو گئے، نہیں، یہ مالکوں کی مرضی ہے۔ محبوب نے جس کو چاہا جتنی شان اور عظمت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا، یہ مالکوں کی مرضی ہے۔ چاہے تو وہ معراج، وہ شب معراج کو ابو بکر سے تصدیق بھی کروا لیں اور انہیں صدیق کا ٹائٹل عطا فرما دیں، اور اگر چاہیں تو ہجرت کی رات ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں، یہ مالکوں کی مرضی ہے۔ ہم معیار ترازو لے کر تولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو بستر دیا ہے، علی کو بستر دیا ہے ہجرت کی رات تو حضرت عمر کو بستر کیوں نہیں عطا کیا۔ ہم یہ نہیں کہنے والے لوگ کہ حضرت عمر کو یہ کہا گیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر میں نبیوں والی کوالٹیاں ہیں، اللہ نبی کوئی چنتا تو وہ عمر کو نبی چنتا۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ فضیلت علی کے لیے کیوں ہے۔ جب بھی کوئی فضیلت کی بات یہ آتی ہے ہم کہتے ہیں اس شان کے لیے مالکوں نے اس بندے کا انتخاب کر لیا ہے، ہمارے سر کا وہ تاج بن گیا ہے، ہمارے سروں کا وہ امامہ بن گیا۔ ہمارے ہاں فضیلت کا معیار مصطفیٰ کی ذات، حضور کی ذات ہے، کہیں سبحان اللہ۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو اس لیے افضل نہیں مانتے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ہم اس لیے آپ کو افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے انہیں اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہے بلال، فلاں قبیلے کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی ہے، ہم صلح کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اگر میرے پیچھے نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائے اور وہ نماز پڑھائیں۔ جب اذان دی حضرت بلال نے، سرکار کو کچھ دیر ہو گئی، بلکہ یہ جملے ٹھیک نہیں، سرکار نے کچھ دیر کر دی، سرکار نے کچھ دیر کر دی۔ اب صحابہ کا دیکھنا تھا معیار کہ وہ کس کو چنتے ہیں اور کس کو میرے مصلی کا وارث بناتے ہیں۔ اب سرکار نے کچھ دیر فرما دی، اب نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ حضور تشریف لائیں، آپ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ مصلی رسول ہے اور کھڑا ہونے والا تاجدار صداقت ہے۔ حضرت تشریف لائیں، آپ نماز پڑھائیں، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آج وقت کا کوئی پیر ہو، اس کے مصلی پر اس کا سجادہ نشین کھڑا ہو جائے، مرید تڑف دے بھی ہیں تو ڈگ پہنتے نے کئی جانے وجد پہ جاندہ ہے کہ صاحب زیادہ صاحب کی اب یہ شان ہے کہ اب پیر صاحب کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تو جو ساری کائنات نبیوں کا امام ہے اس کی جگہ پہ کھڑے ہونے والے ابو بکر کی فضیلت کیسے بیان کی جا سکتی؟ ہم کسی کی فضیلت کو گھٹاتے نہیں ہیں بلکہ ہم بڑھانے والے لوگ۔ اور یاد رکھیں یہ بڑھانا وہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندے کو اللہ سے بڑھا دے، رب تو رب ہے، یہ ساری دی ہوئی رب کی شانیں۔ ہم جب بھی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید انہوں نے اللہ کے ساتھ حضور کو ملا دیا ہے، نہیں، ہم یہ بتاتے ہیں جس کے دی ہوئے کی شان یہ
یہ ہے جس کے محبوب کی یہ شان ہے تو اس آقا کی اس رب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہیں پر مسئلہ بنا ہے کہ لوگوں نے حضور کی شان کو اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو یہ شرک والا معاملہ قرار دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک جتنے بھی شانیں ہیں کسی کی کوئی شان نہیں، بس اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں مخلوق ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعوذ باللہ ایسے جملے کہے گئے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں فضیلت کے لیے مولا علی نے خود چنا ہے۔ اب مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرمائے، نماز ہونے لگی، صحابہ نے تکبیر پڑھی، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو تقریباً پوری بخاری میں 8 دفعہ ذکر فرمایا، 8 مقامات پر مختلف بابوں کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کو 8 مرتبہ پوری بخاری میں ذکر فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ نہ وہ دائیں متوجہ ہوتے تھے نہ بائیں متوجہ ہوتے تھے، یعنی یار غار کی نماز کا یہ عالم تھا، جب وہ نماز پڑھتے تھے انہیں دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی تھی بلکہ اپنے مولا کی خبر رہتی تھی، یہ ان کی نمازوں کا عالم تھا۔ لیکن پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ جیسے مارا جاتا ہے، اور اس کے الفاظ تصویر کیا ہیں، پیچھے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حضور پاک کے وجود اقدس کی خوشبو آئی۔ اب 2 رکعتیں مکمل ہو گئی اور مصطفیٰ کے پیارے یار غار ابوبکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے، پیچھے سے آوازیں آنے لگی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے گئے۔ بخاری شریف میں ایسے آواز آئی حضرت ابوبکر صدیق کو، صحابہ فرماتے ہیں صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں حضور کے وجود سے بینی بینی خوشبو آتی تھی، ہم حالت نماز میں کھڑے ہوئے تھے، آج ہماری نماز ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، خبر نہیں ہوتی پیچھے کون آیا ہے، لیکن یہ صحابہ کا انداز محبت تھا کہ جب حضور آتے تھے تو حضور کے وجود اقدس سے ان کو محمد مصطفیٰ کی خوشبو آئی، سرکار کی خوشبو آیا جائے گا۔ سرکار کی جب خوشبو آئی صحابہ نے جو ہے وہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ نے جگہ دینی شروع کر دی، اللہ کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، اللہ کی نماز پڑھی جا رہی، ضرورت کیا ہے؟ بس حضور آ گئے ہیں تو پیچھے ہو کے نماز پڑھیں؟ نہ، اگر حضور ہمارے جیسے ہوتے تو پھر شاید ہوتا۔ صحابہ کو پتا تھا اگر یہ پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہماری نمازیں کامل کیسے ہوں گی؟ یہ تو 1,24,000 نبی بھی ہوں تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ان کے آگے کھڑے ہوں؟ اب صفیں ٹوٹنے لگی اور سرکار آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ گئے۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے التفات کیا۔ التفات کے الفاظ، التفات یہ ہوتا ہے کہ بندہ قبلے سے منہ پھیر لے، یعنی بندے نے پیچھے دیکھنا ہو کہ بالکل جہاں تکبیر پڑھی جاتی ہے وہاں آ کر کون کھڑا ہے، تو اس کو سارا چہرہ پیچھے کرنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ سرکار جب پیچھے آئے ابوبکر صدیق نے التفات کیا، اپنا رخ حضور کی طرف کر لیا، اور یہ روایات کتابیں کہتی ہیں فقہ کی جب قبلے سے رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن تمام صحابہ جماعت کی حالت میں ان کے منہ قبلے سے پھر گئے، ابوبکر کا منہ بھی قبلے سے پھر گیا، اور میں یہ کہتا ہوں ان کا منہ قبلے سے نہیں بلکہ قبلے سے پھر کر قبلے کی طرف ہو گیا تھا۔ اب صفیں ٹوٹنے لگی اور حضور کی طرف سب کا رخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ابوبکر تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آسمان کی طرف ہاتھ ایسے بلند کیے اور الحمدللہ کہا، پھر واپس آ گئے، سرکار کو آگے کر دیا۔ سرکار نے بقیہ 2 رکعتیں پڑھائی، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھی جائے کیونکہ قبلے سے رخ پھر گئے تھے۔ اب فقہ کی کتابیں کہتی ہیں قبلے سے رخ پھر جائیں تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں،
مگر مصطفیٰ کے صحابہ کا انداز یہ بتاتا ہے اگر حضور کی طرف رخ ہو جائے نمازیں ٹوٹتی نہیں ہیں. نمازیں صحابہ کی کامل تب ہوتی تھی جب مصطفیٰ کا خیال آ جایا کرتا. اب 2 رکعتیں حضور نے صحابہ کو جو رہتی تھی حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں مکمل کروائی. کہا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے. اب نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی طرف حضور نے رخ کیا. کیا انداز کرم ہے حضور. کون ہے سبحان اللہ. اینا کہو سبحان اللہ, ٹھنڈ تھوڑی لگن لگ پئی. اب مصطفیٰ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی. جب میں نے حکم دے دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تم نے نماز کیوں نہیں کروائی. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کب سے یہ جرت ہو گئی نبیوں کے امام کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. کہا ہماری نمازیں آگے کھڑے ہونے سے نہیں ہوتی, آپ کے پیچھے کھڑے ہونے سے ہماری نمازیں مکمل ہوتی. اگر حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہوتا اگے کھڑون والے آخری نبی احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساڑھے ورگے ہی نے تو پھر نماز پڑھانے لیندے. لیکن ایک مقام وہ بھی آیا کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر خود نماز ادا فرمائی. اور میں نے جب یہ روایت پڑھی جھوم اٹھا. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے جتنے بھی ماننے والے صحابہ گزرے ہیں. یہ بڑا نکتے کی میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. 1,24,000 کم و بیش نبی اور ان کے حواری ماننے والے ان کے اصحاب ان کے ساتھی جتنے بھی گزرے پوری نبیوں کی لسٹ میں ایک بھی ان کا امتی نہیں جس نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کے آگے کھڑے ہو کر نبی کو نماز پڑھائی ہو اور ہو بھی نبیوں کا امام ہو بھی ساری کائنات کا دولہ محبوب خدا وہ پیچھے کھڑے ہوں اور آگے ابو بکر صدیق کھڑا ہو. مصطفیٰ نے بتا دیا میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی کا روحانیت کا وارث ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سرکار فرماتے ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں. ایک دن سرکار نہ موج میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرمانے لگے صحابہ روز روز نہ ملا کرو محبت کم ہوتی ہے وقفے سے ذرا ملا کرو. روز روز نہ آیا کرو روز نہ ملا کرو روز نہ بیٹھ جایا کرو تھوڑا وقفہ رکھ کے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. کون ہے سبحان اللہ. قدر گھٹا دیتا ہے روز کا آنا جانا. کہا روز نہ آیا کرو تھوڑے وقفے سے آیا کرو. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ کسی کے ساتھ زیادہ رہتا ہے نا تو زیادہ رہنے کی وجہ سے بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے. جتنا بڑا آدمی آپ اپنے شیخ کے ساتھ رہ رہے ہوں اپنے استاذ کے ساتھ رہتے ہوں پہلے 1-2 دن آئیں تو آپ کا ادب کا انداز اور ہوگا. جب آپ ان کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینے رہیں تو آپ ان کی طبیعت کو سمجھ جائیں گے. آپ تھوڑے بے تکلف ہو جائیں گے آپ کے اندر وہ ادب نہیں رہے گا. لیکن لکھاں سلام ابو بکر تیری ذات نو ابو بکر بچپن تو لے کے آخری لمحات تک میرے نبی دے نال رہنے جدوں بھی موقع آیا ہے ابو بکر خدمت دے معاملے دے تمام صحابہ نال اگے ودا ہویا ہی نظر آیا. آگے بڑھے ہوئے نظر ہے. فرمایا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی. اب یہ حضرت ابو بکر صدیق تک یہ بات پہنچی تو آپ زیادہ تحقیق میں نہیں جایا کرتے. بس حضور نے کہہ دیتا تھے کہہ دیتا. حضور کی بات جو ہے وہ کن ہوتی. فرمایا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک نماز ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے دعا مانگی حضور نے دعا کروائی تمام صحابہ جانے لگے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کے چلے گئے. پہلے انداز اور تھا. پہلے نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے حضور کے ساتھ ہو جایا کرتے کچھ دیر حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے. لیکن ایک نماز بھی گزر گئی حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کہاں پر ہے. ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں کہ تسی بولو ہی نہ. پسینہ ویکھو ساڈے متھے تے آ گیا تو تسی بھی تے سبحان اللہ کہو.
اے عشق دی آگے جڑی پسینہ بن کے باہر آئی گج کے آنکھو یار ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری نماز ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات نہیں ہوئی، نماز پڑھی چلے گئے کہ حضور نے فرمایا وقفے سے ملیں گے، حضور کی محبت اور نصیب ہوگی۔ اب 3 نمازیں گزر گئی، فرمایا انس جاؤ ابوبکر کو بلا کے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے مالکاں دی مرضی ہے نا جنوں جنیاں شانہ دے دیں، ذاکر کیوں سڑدا ہے؟ انہوں نے مولا علی نو شانہ دتیاں نے حد کر چھڈی، اور حضرت مولا علی نو تو اپنے ہتھاں نال حضور پاک چھوٹے مولا علی سان تے نوایا کرتے سن۔ اور حضرت ابوبکر صدیق سے ایک دن فرمایا ابوبکر ذرا کوئی بچپن دی گل تے سنا، ابوبکر کوئی بچپن دی گل تے سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میری 4 سال عمر تھی، میرے والد بت بنایا کرتے تھے ابو قحافہ، اور یہ شان ابوبکر کی ہے۔ ابوبکر ایک صحابہ جتنے بھی صحابہ گزرے کوئی صحابی ہے تو اس کا بیٹا صحابی نہیں ہے، اور اگر اس کا بیٹا صحابی ہے تو پوتا صحابی نہیں ہے، اگر وہ خود صحابی ہے تو اس کا والد صحابی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رب نے یہ شان عطا فرمائی جن کے والد بھی صحابی ہے، یہ خود بھی صحابی ہے، ان کی اولاد بھی صحابی ہے، اور ان کے تمام پوتے بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ 4 پشتیں ابوبکر کی حضور کے صحابہ میں شامل ہیں۔ لیکن حضرت ابو قحافہ ابتدائی اسلام میں یہ بت بنایا کرتے اور فروخت کیا کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری 4 سال عمر تھی، یہ بھی رب چن لیتا ہے جس کو چاہے۔ ایک دن شیطان سے حضور نے پوچھا تھا شیطان تو بتانا میرے تمام یار ہیں اور میرے بڑے بڑے اصحاب ہیں، تو ان کو کوئی پھسلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے شیطان کہنے لگا تم ابوبکر صدیق کا دراصل پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابوبکر کو پھسلانا ہو تو کیا کرتا ہوں؟ شیطان نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا تم اب یہ بات کرتے ہو کہ ابوبکر کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں؟ یہ تو جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا زمانہ جاہلیت میں ساڈا وس ابوبکر تے نہیں چلا تے ہن تے حضور دا غلام تے خاتم بن زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہوئے۔ جن کو رب چنتا ہے پھر بچپن سے ہی آپ کو چن لیا گیا۔ کہا میری 4 سال عمر تھی، 4 سال عمر میرے والد نے مجھے بت دیا کہ جاؤ فروخت کر کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں گلی میں گیا تو یا رسول اللہ مجھے تو بھوک لگ گئی، میں نے کہا روٹی دے، تو جو رب میں تو پھر میں بھوک لگی ہے پیٹ خالی ہے میں نے روٹی دے۔ وہ بولا نہیں یا رسول اللہ میں کیا میرے کپڑے پھٹ گئے نے میلے ہو گئے نے میں نے نویں کپڑے دے۔ وہ بولا ہی نہیں یا رسول اللہ میں کیا میں پیاس میں سارا دن تینوں ویچن واسطے ٹراں تے میں پانی پونی پیوا۔ وہ بولا بھی نہیں، بس پھر میں وٹ چڑھ گیا، میں چک کے مارا زمین تو نہ نک بھی ٹوٹ گیا تے منہ بھی ٹوٹ گیا۔ واپس انہوں رسی پا کے کھچ کے اپنے والد والے آندا تے والد نے رکھ کے میں تھپڑ مارا اور میری ماں کی طرف لے گئے۔ کہا کہ کیوں جیا پتر جمے کہ اینے اج ساڈے خداواں دی توہین کر دیتی، ساڈے خدا دی توہین کیتی ہے، رب دا عذاب آن والا ہے ساڈے تے۔ اون دی ماں حضرت ابوبکر صدیق دی ماں کہنے لگی اینوں نہ مار، جدوں بھی میں بت خانے جاندی سا نا میرے پیٹ وچ سی تے میں کسے بھی بت دے اگے جھکن لگدی سا، نہ جانے پیٹ دے وچوں اے جیا زور لاندا سی، جدوں دا ابوبکر میرے پیٹ وچ آیا میں سجدہ نہیں کر سکتی کیونکہ حضور دا غلام ہوں۔ کہا میں بھی ٹل لائے کہ میں بت دی عبادت کراں، پر جدو میرے پیٹ وچ آیا اس تو بعد انہیں مینوں کسے بھی بت دے صنم دے اگے جھکن نہیں دتا۔ جنہاں نوں رب چندا پھر ماں دے پیٹ وچ ہی چن لیندا۔ کہا جب یہ پیدا ہونے لگا تھا تو مجھے ایک آواز آئی تھی، سبحان اللہ دی آواز آئی، یا مت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد اللطیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہا یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ بوقت ولادت میں نے ایک آواز سنی، آواز آ رہی تھی اے اللہ کی بندی آنے والا بڑا ہی برگزیدہ بندہ آ رہا ہے، اب شری بالولد اللطیق جہنم سے آزاد لڑکے کی تمہیں مبارک دی جا رہی ہے، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھ دیا گیا ہے اور اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آنے والا کوئی عام نہیں، یہ مزاج میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے، غاروں میں بھی مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم
खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कहा कि अबू बकर 3 नमाजें हो गई, सुभान अल्लाह दी आवाज़। अबू बकर 3 नमाजें हो गई हैं, आप आए नहीं, आप मिलने नहीं आए। अर्ज की बंदा नवाज, या रसूल अल्लाह, आपने कहा है वक्फे के साथ मिलने से मोहब्बत में इजाफा होता है, मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए मैं ज़रा रुका रहा। या रसूल अल्लाह, रिया मेरे को भी नहीं गया, रिया मेरे को भी नहीं गया, पर तुसा जो फरमाया फिर तुहाडी जुबान साढ़े वास्ते कुरान दे बराबर है, क्योंकि ये जुबान खुल दी है तो रब कुरान बनांदा या मुस्तफा दा फरमान बनांदा। आपने कहा था, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कहा था पर तुम्हें तो नहीं कहा था। जेड़ा है बेज़ैका ओनू इस ज़ैके दा की पता है, जिदा ज़ैका ही खत्म है, जिन्हों नज़ला लगा है जो खवा दे ओनू आना ज़ैका, जिन्हों बद अकीदगी दा होवे नज़ला ते जिन्हों ना मुस्तफा दे सहाबा दी शान अज़म होवे ना अहले बैत दी शान अज़म होवे, ओनू ए ज़ैका नहीं मिल सकदा कि जुमले नबियां दा इमाम कवे। अबू बकर कहा था किसी को कि सहाबा को कहा था वक्फे से मिला करो, पर तू अगर यहाँ रहता है मेरा भी दिल लगा रहता है, बात भी बनी रहती है। सुभान अल्लाह गज क्या को सुभान अल्लाह। नारा लान लगा तो परेशानी होती, संग आती है, गज के सुभान अल्लाह को बात को। अबू बकर कहा था पर तू जब तक यहाँ रहता मेरा भी जरा दिल लगा रहता है। एक दिन बाहर निकले ना सरकार, क्या अंदाज होगा, दाईं तरफ हजरत अबू बकर और बाईं तरफ हजरत उमर। सहाबा को बड़ा तवज्जुब हुआ, सहाबा कहने लगे क्या शाना ने तुआड़ियां कि सजे पासे अबू बकर ने ते खब्बे पासे उमर ने, तुहानू बड़ियां शाना रब ने दितियां। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया तुम इस बात पे ताज्जुब कर रहे हो, तुम्हें तो और ज्यादा ताज्जुब होगा जब हम हशर वाले दिन इसी तरह इकट्ठे होंगे, हम हौज पर इसी तरह तुम हमें देखोगे, और जब पुल सरात पे हम गुजर रहे होंगे दाएं बाएं तो मोहम्मद के इन दोनों साथियों को देखोगे। फरमाया इनका खमीर रब ने उस जमीन से बनाया है जिस जमीन से मोहम्मद का खमीर बनाया था। ये हर जगह पर तुम्हें मेरे साथी नजर आएंगे। कयामत तक जो भी गुंबदे खजरा को सलाम करेगा तो अबू बकर के मिज़ार को भी सलाम करेगा, उमर के मिज़ार को भी सलाम करेगा। करामी कदर हज़रात, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाज़े फरमाया सहाबा जितने भी आए, बमा मौला अली जितने भी सहाबा आए, सब के माल को मैंने माल गनीमत समझा है, रब का माल समझा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को मैंने अपना माल समझा। कहा जब अबू बकर माल लेके आया है तो ये खास लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, कहा उनके माल को मैंने अपना माल समझा है। एक दिन सरकार की जुबान से वैसे ही जाते जाते निकला, कहने लगे बिलाल को सुना है बड़ी तकलीफें दी जाती, बिलाल को बड़ी अज़ीज़ें दी जाती हैं, तो अगर हम बिलाल को ख़रीद लें तो क्या ही बात है, क्योंकि पूरे मक्के में शोरा था, अहद अहद की आवाज़ें आती सुबह के वक़्त हज़रत बिलाल हबशी की। एक दिन उसने हजूर को देखा था, बिलाल हबशी को बुखार था और हजूर उनकी हवेली से बाहर गुजर रहे थे, और बुखार की हालत में हज़रत बिलाल हबशी चक्की चला रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम अंदर गए, हज़रत बिलाल ने भी हजूर को पहले नहीं देखा हुआ था, बस नाम सुना था कि कोई आका आ गया है जो गुलामों को गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए आया है। जब सरकार ने देखा कि ठंडी रात में बुखार की हालत में कोई काली रंगत का गुलाम है, मोटे मोटे ओठों वाला, और वो चक्की के साथ आटा जो है वो आटा पीस रहा है, सरकार आगे बढ़े, घर से कुछ थोड़ी दवाई लेकर आए, हजरत बिलाल को दी, और कुछ दूध का प्याला गरम गरम हजरत बिलाल हबशी को दिया, कहा तुम सो जाओ गरम बिस्तर में, मैं तुम्हारा आटा पीस देता हूं। हजरत बिलाल फरमाते मुझे खबर नहीं थी, एक दिन भी ये मामला हो गया, सुबह उठता तो आटा उसी तरह पिसा होता। जब तीसरी रात आई वही गम गुसार आया, मैंने रोकर अर्ज की बातें तो बड़ी करते हैं लोग, लेकिन है तू कौन कि आज 3 रातें हो गई, आप आते भी हैं
اپنا نام بھی نہیں بتاتے اور آٹا بھی پیس کر چلے جاتے ہیں۔ جب تیسری رات آئی حضور پاک فرمانے لگے مجھے ہی تو محمد کہتے ہیں، بس یہ بات کہہ کر سرکار واپس جانے لگے۔ خیال سے ابو بکر نے حضرت بلال نے کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ تو سیڈی وفا کی تھی ہے، ہن مردے مر جاواں گے، ساڈی زبان تو تہاڈا نام نہیں کوئی مٹا سکتا۔ امیہ بن خلف نے کہا تو عہد نہ کیا کر، سزائیں دی جاتی۔ وہ ایک پورا باب ہے، اس لیے کہ جب آپ کا پوتا حضرت بلال حبشی کا پوتا آپ کی جو ہے وہ ایک دفعہ حضرت بلال نے کہا تھا یار پتر میری کانڈ تے تھوڑی خارش تے کر، کھرکن لگ پہ نا تھوڑے، خارش کی تھی آپ دے پوتے نے بلال حبشی تے پوتے، تھوڑا جیا وچوں کولا جلی ہوئی کانڈ دے وچوں کولا نکلا تے پوتا پوچھن لگا دادا جان اے کیے، تو رون لگ پہ کہن لگے واہ واہ کیا سبحانے دن سن جدو زمین دے اوتے لٹا کے کولاں دے اوتے لوکی لٹا دیندے سن، اوتے پتھر رکھ دے سن، پر توانوں کی پتہ عشق دی لذت کی یہ کہا نیچے آگ ہوتی ہوتا اوپر پتھر ہوتا درمیان میں بلال ہوتا، مگر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہماری نظروں میں مصطفیٰ کا ہی تصور رہتا تھا۔ اب حضور پاک کی محبت کا جو انداز جب پڑا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مال لیا، 100 سونے کے اوقیہ حضرت ابو بکر صدیق نے جیب میں ڈالے۔ امیہ بن خلف سے کہا میں خریداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پورے مکے میں لوگ جانتے تھے کہ بہت بڑا سیاںہ تاجر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جب تجارت کرتے ہیں تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ امیہ بن خلف آیا اور کہنے لگا کہ بلال کیا خریدنے کے لیے آئے ہو؟ کہا بلال نامی حبشی غلام خریدنے آیا ہوں۔ امیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یار سنا ہے بندہ سیاںہ ہے تو اور بڑا جو ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، اور جب بھی معاملہ کرتا دھوکہ نہیں کرتا اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے، تو نے کیا کرنا ہے کالی رنگت کے بلال کا؟ کہنے لگے آپ چھوڑو میں نے جو بھی کرنا ہے، مجھے ریٹ بتاؤ کہ بلال کا ریٹ کیا ہے، بلال کی قیمت کیا ہے۔ امیہ بن خلف جدو کوئی چیز ویچنی نہ ہوئے نا تو خواہ مخواہ زیادہ لوگ ریٹ دس دینے تاکہ یہ چیز میں فروخت نہ کراں، لیکن اس نے بھی ایک اوقیہ حضرت بلال کی قیمت بھی نہیں بنتی تھی، اس نے 30 گنا بڑھا کر کہا 30 اوقیہ سونا اگر اے ابو بکر تم مجھے دے دے تو یہ بلال تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری بات ہی نہیں کہی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو پتا تھا یہ میری پسند نہیں، یہ مصطفیٰ کو پسند آ گیا، بلال حضور کو پسند آ گئے۔ اب 30 اوقیہ دیا، امیہ بن خلف نے سونا لیا تھلے رکھا، رکھ کے نہ ہنس پیا، کہنے لگا یار سنا سی بڑا سمجھدار تاجر ہے اور کدے بھی تو گھاٹے دا سودا نہیں کیتا، لیکن آج میں جان گیا ہوں کہ تو اتنا سمجھدار نہیں جتنا میرا وہم تھا، جتنا گمان تھا۔ اس کا اگر میں ایک اوقیہ اس نے کہا ایک سونے کا اوقیہ اگر میں مانگتا تو وہ بھی زیادہ تھا، میں نے آزمانے کے لیے 30 مانگے، آپ نے وہ دے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے، کہا تو 30 پہ اڑ گیا ہے، آج اگر بلال کے لیے 100 اوقیہ سونا مانگتا تو ابو بکر وہ بھی دینے کے لیے تھا۔ کہنے لگا اس کی اتنی قیمت ہے، کہا تو اس لذت کو کیا جانے، یہ کن کو پسند آ گیا ہے، یہ میرے آقا مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ اب جب خرید کر لے گئے نا تو حضور کھڑے ہو گئے، کہا ابو بکر اپنے مال نال خرید لے آئے، وچوں کچھ حصہ میرا بھی شامل کر لیندا بلال نو خریدن وچ، تاکہ کائنات جان لیندی محمد دا خریدار، اگر کوئی محمد خریدار ہے تو حضرت بلال حبشی دا خریدار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری اولاد بھی آپ کی ہے، اور آج آپ کے سامنے میں بلال حبشی کو آزاد کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کو اللہ پاک نے بڑی شانیں دی، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں، بچپن سے مصطفیٰ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو چن لیا تھا۔ آج اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی شیعہ کوئی ذاکر اگر کوئی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو کے ساتھ سلا کر بتا دیا کیوں جلتے ہو، کیوں سڑتے ہو، ہم نے تو ابو بکر عمر کو اپنے سینے کے ساتھ لٹایا ہوا ہے اور یہ شان قیامت تک رہیں گی، اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر بن خطاب گنبد خضرا سے نکلیں گے، اور ساری امت پر جو ہے وہ پیچھے ہوگی، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی محبت، ابو بکر صدیق کی محبت کے بغیر حضور کی محبت
محبت بھی کامل نہیں ہوتی. پہلے یار غار کو یہاں بٹھانا پڑے گا, اس دل کے خانے کو یار غار صاف کریں گے, پھر حضور بھی تشریف لائیں گے, حضور کے سارے یار بھی تشریف لائیں گے. اس لیے ہمیں 22 جمادی الثانی آپ کا عرس ہے, آپ کا جو ہے وہ یوم جو ہے وہ وفات ہے. آپ اپنے گھروں میں, مساجد میں جتنا ہو سکے آپ کا ذکر خیر کریں. دعا ہے رب العالمین جزا حضور کے ہر یار غار کی ہمیں اور ہر صحابی کی محبت نصیب